صدق اللہ مولانا نیڑے آجے بس تھوڑی دیر کی حاضری ہے، تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا خطاب شاہ صاحب بھی فرمائیں گے، تو آپ تھوڑا قریب آ جائیں گے۔ آپ سب تسی دیو دعوت سے ساڈی گل تے یقین نہیں بنیا۔ حافظ حسن صاحب ستو نا بندے لاگے دوست ذرا نیڑے نیڑے بیٹھنے میں نہ کرو، ذرا چند دن اچھا ماحول تھوڑی دیر کے لیے بن جائے گا۔ بغیر کسی تمہید کے مختصر سے وقت میں آپ احباب سے مخاطب ہونا میں نے، اور اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے جی۔ اللہ آپ کو اس محفل پاک کو سجانے والے ایک ایک بندے کی اللہ پاک خود حفاظت فرمائے، آمین کہہ دیں ذرا میری بات میں۔ اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی جو محفل پاک ہے حضرت سید عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذکر کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، اور چند گزارشات ہم نے اسی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیارۃ یلتمسون مجالس الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ جو اب آپ بیٹھے ہیں سماعت کر رہے ہیں، ذرا بھرپور میرے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، خاص فرشتے، بڑے اسپیشل فرشتے، ان للہ ملائکۃ سیارۃ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا کام نہ نماز پڑھنا ہے، نہ کوئی سجدہ کرنا، نہ کوئی رکوع کرنا، کوئی کام نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں یا اللہ؟ کہ وہ گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں، ڈیروں میں، مسجدوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسا حوالہ میں نہیں دوں گا جو آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ملے نہ، اور آپ تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو نہ ملے۔ ایک ایک بات آپ کو ریکارڈ پہ ملے گی، اور ایک ایک بات آپ کو لکھی ہوئی ملے گی، اور مضبوط بات ملے گی۔ کسی ڈیرے میں بیٹھ کے کرو گے تو شرمندگی نہیں ہوگی، کسی بد مذہب کے سامنے کرو گے تو بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ وہ حوالہ مانگے تو آپ کو حوالہ ملے گا۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا کام صرف سیر کرنا ہے، وہ گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں سیر کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ سیر کر کے کرتے کیا ہیں؟ کرتے کیا ہیں وہ سیر کر کے؟ تو میرے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی اللہ والوں کی محفل کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی ایسی محفل مل جائے جہاں پر بیٹھ کے بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس پہ سبحان اللہ کہیں نہ، ذرا اللہ کے ذکر کریں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ محفل پاک کا ماحول بنائیں تاکہ گفتگو چلے آگے، اور چند منٹ کی جو گزارشات ہیں میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ بخاری کی میں نے حدیث پڑھی ہے، مسلم کی میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا کام صرف دنیا میں گھوم کے پھر کے ایک ہی کام ان کے ذمے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ایسی محفل ملے جہاں اللہ والے بیٹھے ہیں۔ ہم حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے بندے تھے کہ نہیں تھے؟ ذرا بتائیے گا، تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا، ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تو ہم نے اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر ہونا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ سے چل پڑے، انہوں نے ڈھونڈا، میں صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، انہوں نے ڈھونڈا کہ یا اللہ کوئی محفل ایسی مل جائے جہاں پر اللہ والے بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں۔
یا اللہ یہ دیکھ چکیری کے اندر بندے بیٹھے ہیں، یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بول رہے ہیں، فرشتے آ گئے، ہاں جی آ گئے، یا اللہ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ میں توجہ چاہوں گا پوری آپ کی، یا اللہ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا کریں گے کچھ نہیں، فرشتے طے در طے بیٹھیں گے، طے لگائیں گے، فرشتے طے در طے بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے جب آپ محفل سن رہے ہیں، فرشتے محفل کے اوپر پر بچھا کے بیٹھ گئے، کتنے فرشتے آئے؟ کہ 2 4 5 10 فرشتے نہیں، پوری توجہ چاہوں گا، کیمرے بھی چلتے رہیں گے، مہمان آتے رہیں گے، لائٹیں ہوتی رہیں گی، جملہ سن لے ساری زندگی تیرے کام آئے گا۔ یا اللہ فرشتے کتنے آئے ہیں؟ فرمایا 2 4 5 10 فرشتے نہیں، طے لگ گئی ہے فرشتوں کی۔ یا اللہ کتنے فرشتے ہیں؟ فرمایا زمین سے شروع ہوئے آسمان تک طے لگ گئی ہے۔ یار گج کے کہو نا سبحان اللہ، خدا کا واسطہ ہے، ذرا محفل کا ماحول بنے، ذرا گج کے سبحان اللہ کہیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے بولے، ذرا ہاتھ اٹھا کے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی کا ماننے والا ذرا گج کے بولے گا، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تحقیق، یہ تو محفل شروع ہوئی ہے، تسی بڑے تھکے پے، بولو سبحان اللہ یار، بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ صاحب کو بھی سننا بھی آپ نے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جن کا کام صرف یہ ہے زمین میں سیر کرتے ہیں۔ میں کسی ہیر رانجھا کا قصہ نہیں سنا رہا، میں کسی سسی پھولو کا قصہ نہیں سنا رہا، میں کسی سیاہ کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو سنا رہا ہوں صحیح بخاری، میں آپ کو سنا رہا ہوں صحیح مسلم۔ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ والوں کی محفل ڈھونڈی، آ گئے، طے در طے پر لگائے، آسمان تک بیٹھ گئے۔ یا اللہ چکیری میں محفل ہے، بندے تیرے نیک بندوں کی محفل سننے آئے ہیں، یہاں فرشتے آئے ہوں گے کہ نہیں؟ جواب آیا بخاری پڑھ، یا اللہ پڑھی ہے کہ جہاں بھی اللہ والوں کی محفل ہوگی وہاں پر فرشتے آئیں گے ہی آئیں گے، فرشتے آئیں گے ہی آئیں گے، فرشتے آ گئے، یا اللہ آ گئے۔ فرشتے کریں گے کیا؟ فرشتے کریں گے کیا؟ اب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں صحیح بخاری کے ٹکڑے پہ، اب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں صحیح مسلم کے ٹکڑے پہ، اب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں رسول اللہ کے فرمان پر۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا، فرشتے آ گئے، طے لگا لی فرشتوں نے۔ یہ میں نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے، روئے زمین کا کوئی مولوی میری بات کا رد کر کے دکھائے، روئے زمین کا کوئی مولوی میری بات کا رد کر کے دکھائے۔ ہر مکتبہ فکر جس کتاب کو مان رہا ہے، حضرت امام بخاری فرمایا فرشتے طے لگا کے بیٹھ گئے میری آپ کی محفل پر، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ محفل ختم ہو گئی، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ پاک نے کہا اے کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ تیرے بندوں کے پاس آئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ آپ جاگ رہے ہیں تو میں اگلا جملہ پڑھوں ذرا، آپ جاگ رہے ہیں تو میں پڑھوں ذرا اگلا جملہ۔ کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، اسٹیج سے لے کر آخری بندہ تک ہر بندہ میرا جملہ ہضم کرے۔ اللہ پوچھتا کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ جملہ سنیے گا، آپ کی آواز سننے جائے، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ یا اللہ وہ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، یا اللہ تیری پاکی بول رہے تھے، تیری حمد بول رہے تھے، تیری ثنا بول رہے تھے، تیری تقدیس بول رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا میری پاکی بولی انہوں نے، یا اللہ بولی انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یا اللہ دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جی مینوں ویکھ لین تے پھر، جی مینوں ویکھ لین تے پھر۔ فرشتے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا اللہ اگر دیکھ لینا تو ہر چیز چھوڑ کے اللہ ہی اللہ کرے، اللہ ہی اللہ کرے، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ ہی اللہ کرے۔ وہ تمہیں کیسے پتا کہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ ہی اللہ کریں گے؟ ذرا جاگ چکیلی میں آنے والے جملہ قیمتی دینے لگاؤ۔ فرشتوں تمہیں کیسے پتا کہ اگر مجھے دیکھ لے تو اللہ ہی اللہ کرے؟ یا اللہ جنہ دیکھے وہ کربلا میں سے سیلفی بنا دیتے سب، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کربلا میں سر بھی کٹا دیے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ فرشتوں انہوں نے کچھ مانگا تھا، ابھی محفل ہو جائے گی، جب محفل ختم ہو جائے گی کوئی پیر صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی شاہ صاحب بیٹھ کے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے۔ فرشتوں سے اللہ نے پوچھا ہاں بھائی کچھ مانگا انہوں نے؟ یا اللہ مانگا۔ کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ اللہ انہوں نے جنت مانگی۔ اللہ نے فرمایا جنت ویکھی انہوں نے؟ عرض کی یا اللہ نہیں، فرمایا جی ویکھ لین دے پھر، یا اللہ ہر چیز چھوڑ کر جنت ہی مانگتے ہیں۔ کسی چیز سے پناہ مانگی یا اللہ مانگی، کس چیز سے پناہ مانگی؟ جہنم سے پناہ مانگی۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے جہنم دیکھی ہے یا اللہ نہیں دیکھی؟ اللہ نے فرمایا اگر دیکھ لے تو کہ اللہ پھر ہر چیز چھوڑ کر جہنم سے پناہ مانگو۔ توجہ فرمائیے گا، لال شہباز قلندر کی محفل پاک میں آنے والوں ذرا غور کیجئے گا۔ یا اللہ پھر ہر چیز چھوڑ کر جہنم سے پناہ مانگے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا او شہیدکم، او شہیدکم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا او شہیدکم، فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ یا اللہ کس چیز کی گواہی دینی ہے؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا گواہی دینی ہے؟ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا گواہی دینی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، جتنے آئے تھے میں نے ساری بخش دیے۔ بخشش وہ نہیں جڑی تھے پنڈ کی دکان تو برونڈے کی طرح لب جانی، بخشش وہ نہیں جڑی تھوڑی پنڈ کی دکان تو ٹانگریاں کی طرح لب جانی یا کوئی مچھلیاں ٹافیاں کی طرح لب جانی، پیروں سے چنڈیاں پی جاندیاں، زندگی کھل جاتی ہے، بندے شہید اور قربان ہو جاتے ہیں، بخشش نہیں ملتی۔ وہ خدا کے بندوں حضور کے دیوانوں، میرا آپ کا حبیب، میرا آپ کا لجپال، میرے آپ کے حبیب نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے آئے تھے میں نے سارے بخش دیے۔ کون ہے یا سبحان اللہ اس بات پہ؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے آئے سارے بخشے گئے۔ اگلا ٹکڑا میں نے حدیث کا پڑھنا ہے، میں نے اگلا ایک لفظ پڑھنا ہے حدیث کا، جو احباب چاہ رہے ہیں ذرا سبحان اللہ کہیے گا، میں آگے پڑھوں۔ جنہیں رسول اللہ کی حدیث سے پیار ہے ذرا وہ سبحان اللہ کہیے گا، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ فَيَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں میں سے فرشتہ بولا یا اللہ سارے بخشے گئے۔ یہ اللہ کی کہانی نہیں ہے،
یا اللہ سارے بخشے گئے. فیقول ملک من الملائکہ فیہم فلان انما جعل حاجت فیہم فلان وہو عبد الخطاب. یا اللہ ایک بندہ نکر میں بیٹھا ہے، اس نے تیرا ذکر کوئی نہیں کیا، محفل میں آیا کھل لنگر کھایا چلا گیا، ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں کہا. یا اللہ سارے بخشے گئے، جس نے ایک بار بھی نہیں بولا وہ کیسے بخشا گیا؟ اللہ نے فرمایا هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم. حدیث کا ترجمہ سن تیری سبحان اللہ مدینے چلی جائے. حدیث کا ترجمہ سن تیری سبحان اللہ مدینے چلی جائے. اللہ نے فرمایا فرشتوں سنو، وہ بھی بخشا گیا جس نے ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں کہا، ایک نعرہ بھی نہیں مارا، محفل میں آیا بھی صرف رشتے داری نبھانے یاری دوستی نبھانے تھا، وہ بھی بخشا گیا. یا اللہ باقی کے بخشے گئے، وہ کنہیں بخشا گیا؟ فرمایا هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم. تیرا نہیں تیرے سائے کا منہ مارنا لال شہباز بخشیا گیا، وہ تا ذکر سنن والا بھی بخشیا گیا. جدو لال شہباز بخشیا گیا اس کا ذکر سننے والا بھی بخشا گیا. جب حضور دادا صاحب بخشے گئے ان کا ذکر سننے والے بھی بخشے گئے. جب خواجہ اجمیر بخشے گئے ذکر کرنے کروانے والے بھی بخشے گئے. آپ کے ضلع میں آنے والا ہوں، جملہ دینے والا ہوں. جب شیر ربانی بخشا گیا وہ کیا سبحان اللہ ہوئے بول سبحان اللہ یار. جب شیر ربانی بخشا گیا ذکر کرنے کروانے والا بھی بخشا گیا. چکیری میں سفر کر کے آنے والوں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، لے جانا کام آئے گا. فرشتہ کہتا یا اللہ سارے بخشے گئے، ایک بندہ تو گناہگار ہی بڑا تھا، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ذکر بھی کوئی نہیں، وہ کلہ کے میں بخشیا گیا، باقی تو تیرے بندے بخشے گئے نا، وہ اکیلا کیسے بخشیا گا؟ آواز آئی اسی چھاننا نہیں لایا. اوے بولو یار سنو میری گل، اسی چھاننا نہیں لایا. جدو سٹی دا تے ٹھوکدا ماں سٹی دا. جب بخشیا گیا تو سارے بخشے گئے، وہ تھوڑی رہ جائے گا. جب لال شہباز قلندر، توجہ ہے جی، توجہ ہے جی، لال شہباز قلندر سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا مذہب بھی علی علی ہے. میرے بال توجہ کرو نا ذرا سونا، میرا مذہب بھی علی علی ہے. حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر پیدا نہیں ہوئے، والد گرامی آپ کے والد گرامی سید کبیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سیر کرنے کے لیے نکلے، کرتے 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 میرے آپ کے پیر حسین کے پاس پہنچ گئے، آپ کے مزار پہ چلے گئے. جب حضرت امام حسین کے مزار پہ گئے ذہن میں خیال آیا شادی نہیں کروں گا، شادی نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنا ہے. ذہن میں خیال آیا، حضرت امام حسین کے دربار کے پاس ہوئے، خواب آیا، توجہ فرمانی ہے ذرا، خواب آیا، خواب کے اندر وہ بیٹا آیا جڑا ہجے جمعیاں نہیں، جڑا ہجے جمعیاں نہیں. باپ کے خواب میں لال شہباز قلندر آ گئے، آ کے کہنے لگے ابا مینو نہیں لے آنا دنیا سے، جی بیاہ نہ ہوا تو میں کیویں آواں گا، میں کیویں آواں گا. باپ نے کہا پتر جنت نہیں وہ چنگی جتھے رہن لیا، جنت نہیں اچھی جہاں پر رہ رہے ہو. اور تمہیں کیا پتا کہ لال شہباز کون ہے؟ وہ یہ تو وہ ہے کہ ہجے جمعیاں نہیں جنت میں پہلے ہے، جنت میں پہلے ہے. پتر جیڑی جنت میں چنگی نہیں ابا جی نہیں دنیا چاہنا ہے،
ابا جی دنیا چونا ادھر سے باپ گئے اپنے علاقے مرون افغانستان میں، وقت کے بادشاہ کے خواب میں حضور آ گئے. حضور نے فرمایا تیری بیٹی کی شادی او سید کبیر الدین سے مصطفیٰ نے کی ہے. کر شادی ہو گئی. ادھر سے حسین نے بھیجا، ادھر سے رسول اللہ نے بھیجا. اسے تو سبحان اللہ بن گئی. جب دو رشتے مل گئے، شادی ہو گئی. شادی کے بعد ماں کے پیٹ میں آئے. بڑا اچھا سارا جملہ ہے، بڑا اچھا سارا جملہ. ماں کے پیٹ میں گئے، ادھر سے مولا علی کے نام پہ تو بولتے ہیں یار. ادھر سے مولا علی ان کے والد کے خواب میں آ گئے. ادھر دیکھو ذرا میرے والے. کہنے لگے جدوں اے پتر صدقے جائیے جنوں علی اشارے کرے یار. جدو اے پتر 1 سال تے 19 دنوں دا ہو جائے نا، 1 سال تے 19 دنوں دا ہو جائے نا، تینوں سونے دے کول کھڑنا. اسے حضور کے پاس لے کے جانا. لے گئے. ذرا دیکھیو جی، ماں کے پیٹ میں بھی پیدا نہیں ہوئے، حضور کے پاس لے کے جانا ہے. ہو گیا لے جاؤں گا، ابھی پیدا نہیں ہوئے. 1 سال 19 دن کے ہو، حضور کے پاس لے جانا. مولا علی کی بارگاہ میں عرض کی لے جاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی. ہمارے پاکستان کے بہت بڑا نام محمد علی نجم شاہ دیاڑی تشریف لا چکے ہیں. ابھی دل دیا تھوڑا کرائیاں تو خوش آمدید کہنے ہیں. چلو جی بیٹھ جاؤ پیچھے. پورا دیاڑی اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بلدار کی آمد. جدو قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، چند لمحوں بعد شاہ صاحب کا انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا. آپ ذرا جاگنے کا ثبوت دیجیے گا. نعرہ تکبیر. جاگو نا، مہربانی فرماؤ. بڑی دونوں شاہ صاحب آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. 1 سال 19 دن کے ہو جائے، حضور کے پاس لے جانا. حضور کی بارگاہ میں لے جانا. جی ہو گیا. کہ سونے کو کھڑ کے نا تو پھر سیدھا عثمان غنی دے روزے تے بھی لے جانا. نام عثمان تب پڑا تھا، نام عثمان تب پڑا تھا عثمان غنی کے. میں نے پہلے عرض کی ہے، میرا آپ کا ہر بندے کا قبلہ شاہ صاحب کا عقیدہ بھی علی 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 ہے. میری طرف توجہ کیجیے گا. عقیدے کا جملہ لے جاؤ، عقیدے کا جملہ لے جاؤ. میرا آپ کا ہر بندے کا عقیدہ علی 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 ہے، مگر خدا کا واسطہ ہے یہ صحابہ کو اور اہل بیت کو نہ لڑا. دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. اہل بیت بھی مصطفیٰ کی ہے، اہل بیت بھی حضور کی ہے، اور اصحاب بھی حضور کے ہیں. جڑا اہل بیت نہیں منے وہ بھی رکھیا ہے، جو اصحاب کو نہ مانے وہ بھی مردود ہے. خدا کا واسطہ ہے، ہم لوگ جیلیں برداشت کر رہے ہیں. ہم لوگ نحق پرچے، نحق ظلم و جبر
برداشت کر رہے ہیں آپ کے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لیے خدا کا واسطہ ہے نہ خارجی ہو جانا نہ رافضی ہو جانا، نہ نجات خارجیوں کی ہے نہ نجات رافضیوں کی ہے۔ ان ڈب کھڑبے مولویوں سے جان چھڑاؤ جنہوں نے یہ چورن بیچنا شروع کیا ہے، فلانا فلانے سے لڑا، فلانا فلانے سے لڑا۔ تو سارا لگتا لڑائی کا، تو سارا لگتا لڑائی کا، تجھے کیا لگے میرے تیرے دادا سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے؟ اوے بول سبحان اللہ دادا کے نام پہ، میرے تیرے دادا سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ وہ لاہور کا شہنشاہ اٹھا کشور محجوب، آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، فلانا فلانے سے لڑا، فلانا فلانے سے لڑا، ہم کس کو ٹھیک کہے کس کو غلط کہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگا یہ لاہور کا کلندر، یہ لاہور کا شہنشاہ۔ آپ کہنے لگے تیری ماں تیرا پیو لڑے تو کنوں گالا کرے؟ تو کسی کو نہیں۔ فرمایا کتھے تیرا ماں پیو، کتھے حضور دے یار؟ تیری اوقات کیا مولوی؟ تیری کیا اوقات ہے نہیں؟ تجھے کیا لگے کون کس سے لڑا؟ حضور جانے، حضور جانے، خدا جانے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرے امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جو لکھا، آپ نے فرمایا جو رسول اللہ کی آل کے بارے دل میں میل رکھے، ذکر آنے پہ چہرہ بنگا چپا کرے، اس کے چہرے پہ بشاشت نہ آئے، چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے، سمجھ لو اس کے اندر گند ہے، اس کے اندر گند ہے۔ تے جڑا سونے دے صحابہ دے بارے بکواس کرے، فرمایا گند او دے اندر بھی ہے۔ سخی شہباز لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد گرامی کو خواب میں آ کے مولا علی نے فرمایا جب 1 سال 19 دن کے ہو جائیں تو حضور کی بارگاہ میں لے جانا، پھر عثمان غنی کی بارگاہ میں بھی لے جانا۔ عثمان غنی کی بارگاہ میں لے کے میں گفتگو سمیٹنی ہے، قبلہ شاہ صاحب نے خطاب شروع فرمانا ہے۔ میں آپ کو جملہ دے جاؤں یہاں پہ، چلتے چلتے یہ علاقہ دیکھ وہ علاقہ دیکھ، قبلہ شاہ صاحب پڑھیں گے پورا موضوع، میں نے تو چند پھول بیچ میں سے آپ کے گوش گزار کرنے تھے، شکر دیے 1-2 بات اور سماعت فرما لیجئے گا۔ جب چلتے 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 سیون شریف تشریف لے آئے نا، اللہ تھا ہندوؤں کا، اللہ ہندوؤں کا تھا، تو آپ نے اپنے آستانے پہ بیٹھ جانا، ذرا میرے بل تکے ہو جائے، گردن یوں نیچے کر لینی، گردن نیچے کر لینی۔ ہندوؤں کی ایک لڑکی تھی، اس نے چھت پہ بیٹھ کے دیکھنے لگ پڑنا، سونے نے منہ نہ چکنا، سونے نے منہ نہ چکنا، اینو کہندے جے پاک سونے نے منہ نہ چکنا، بیٹھے رہنا۔ وہ اس لڑکی کے ذہن میں اشتیاق ہے کہ میں اسے لجپال کا چہرہ دیکھوں۔ 1 دن 2 دن 4 دن کچھ ماہ گزرے، جب لجپال نے منہ نہیں نہ چکیا تو وہ اتنے کھڑکی سے بیٹھی سی، ایک دن ایویں دی چمک پئی نہ کہ دڑم زمین تے سامنے آ کے گری ہے، دیکھنے کے لیے چہرہ گری ہے، زخموں سے چور ہو کے ہندوؤں کی لڑکی ہے، روح نکل گئی۔ جب روح نکلی نا، ہندو دوڑے دوڑے آئے، بابا مار دیتی ہے کڑی۔ لڑکی سامنے تھی، لجپال تھے نا، علی کا خون تھا رگوں میں، چادر اتار کے لڑکی کے چہرے پہ پھینکی۔ جب چہرے پہ چادر پھینکی نا، میں جملہ دے رہا ہوں، چہرے پہ چادر پھینکی نا، گھر والا آ گئے، بابا مار دیتی ہے کڑی؟ فرمانے لگے جڑا اللہ والا ہوئے ماردہ نہیں۔ یہ ساڈے پیر نے تویز دیاں گا ہے طلاق، وہ پیر نہیں، الو دے خون والے تویز والے پیر نہیں، ڈب کھڑبے پیر نہیں، لال شہباز قلندر ہے، لال شہباز قلندر ہے۔ میں فرید کو تھوڑا سا پڑھتا تو آپ کو لگ پتہ چاہتا کہ سارا پیچھے دین ہی دین ہے، پنگ کتے بھی نہیں ہوتی، پنگ کتے بھی نہیں ہوتی، نشا تو نہیں ہے نا جی، پنگ کتے بھی نہیں، کہ چرس بھی کتے نہیں، دین ہی دین ہے۔ اجی تے دما کم شروع کر لیا نا جی، دین ہی دین ہے۔ بابا مار دیتی ہے،
آپ نے فرمایا نہ سونے مارنے والے ہے ہی نہیں ہے. تو پھر آپ نے فرمایا لے جاؤ اٹھا کے. زور لگایا لاش کو اٹھا کے لے کے جائیں. 2 بندے 4 بندے 6 بندے 10 بندے 15 بندیاں نے زور لایا بھی لاش لے جائیے چوکے چکی نہ جائے. کہنے لگے شاہ جی سید بادشاہ نا شاہ جی چادر بھاری ہو گئی ہے کہ کڑی بھاری ہے. آپ نے فرمایا پتہ نہیں چادر بھاری ہے کہ کڑی بھاری ہے تسی اینوں چھاڑنا ہے. میرے وال دیکھو ذرا تسی اینوں چھاڑنا ہے تے اے دے دل چ جے میری محبت اے دے دل چ جے میری محبت انہیں سڑنا کوئی نہیں ہے. ادھر بہو میرے کول بہ کے کہو کہ ساڑ دے نہیں ساڑ دے نہیں. پھر چکو 2 4 5 بندے بیٹھ گئے. بابا جی نہیں جلاتے بابا جی نہیں جلاتے. فرمایا پکی نیت کرو. نہیں جلاتے نہیں جلاتے. جب یہ نیت کر لی لال شہباز قلندر کے پاس بیٹھ کے 2 بندوں نے ایک نے سر سے ایک نے پاؤں سے پکڑا اٹھایا تو اٹھایا گیا اٹھایا گیا. کہنے لگے شاہ جی پہلو نہیں چکی گئی تو ہون چکی گئی ہے. فرمایا وہ جنہیں دل سے شہباز قلندر آ جائے وہ جہنم کی آگ کبھی نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ احباب آئے بیٹھے ہو خدا کا واسطہ ہے ولیوں کے ذکر کرنے والوں گفتگو میں نے سمیت دینی ہے. ولی کی محبت دل میں آ جائے جہنم کی آگ نہیں جلاتی. سید کی محبت دل میں آ جائے جہنم کی آگ نہیں جلاتی. جلدی جلدی بات کو سمجھتے تاکہ موضوع آگے محفل آگے چل سکے آگے محفل اپنے عروج اور امتحان کی طرف جا سکے. لال شہباز قلندر کا ڈیرا لگا ہے وہ جسے دنیا حضرت بودلہ سرکار کہتی ہے. لال شہباز قلندر بیٹھے نا آنکھیں بند کر کے نیچے میرے وال دیکھو جی آنکھاں بند کر کے تھلے کے جڑے بودلہ آ بھی جا. لوگوں نے کیا سونا یہ کون ہے بودلہ بہار آ بھی جا. سونا یہ کون ہے. فرمایا ساڈا ایک مرید سی تے پھس گیا. ساڈا ایک مرید سی تے پھس گیا. حضرت آئے گا کہ وہاں بودلہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے قید خانے کے اندر بیٹھے ہیں. جسم چور چور ہے. وہاں پر یہاں پر یہ وہاں پر وہ. جیل میں بیٹھے بیٹھے سنتے ہیں کہ مرشد کی آواز آئی آ بھی جا ہونا آ بھی جا. سونے اتنی بات کہنے کی دیر ہے سننے کی دیر ہے. بودلہ سرکار اٹھ کے کھڑے ہوئے میں نے جانا کتوں میں تو دیکھا جی سامنے کن دینا وہ پاٹن نہیں ہے وہ پاٹن نہیں جی آ جی شہباز قلندر کنا پاڑ دینا دیوار پھٹ رہی ہے. انہوں نے کہا بھی یہ کندھ تے پاٹن نہیں جانا کہ میں باہر نکلے جنگل ہی جنگل ہے. آپ آگے کہاں جاؤں بھائی جیل سے تو نکل آیا جسم چور چور ہے جانا کہ میں اگے پریشانی بڑی ہے آگے کیسے جاؤں گا. اگے نکلے نا جنگل میں لال شہباز قلندر خود کھڑے ہیں. سونے تسی اور میں تینوں لے کے نہیں جانا لے کے پہنچے ہیں. یہ وہ قلندر تھا یہ وہ بندہ تھا بودلہ سرکار. سبحان اللہ. میں نے اس جملے پہ سمیٹنی ہے جا کے. یہ وہ بندہ تھا جب گلیوں میں بازاروں میں سڑکوں میں گھومتا تو ایک ہی نعرہ لگاتا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کے نعرے مارنے. وقت کے بادشاہ نے پکڑ لیا. اس نے کہا علی حق کے نعرے مارنے والے تینوں نہیں پتا نعرے تو ساڑھے بجے دینا تینوں نہیں پتا نعرے تو ساڑھے بجے دینا. جب اتنی بات کہی نا تو آپ بودلہ سرکار بودلہ بہار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے نعرے تیرے نہیں نعرے انہوں نے بجنے. وقت کا بادشاہ تھا جابر تھا ظالم تھا. آنکھوں میں خون اتر آیا. اس نے کہا تم میرے سامنے بول رہا بھائی. ہاں جی تیرے سامنے بول رہا ہوں. کیا کرتے ہو. اس نے کہا ذبح کرو بند پکڑ کے اس بندے کو بھائی. حضرت بودلہ سرکار کو ذبح کیا. کہا اس کا گوشت ہانڈیوں میں ڈال کے پکاؤ. تاریخ لکھ رہی ہے تاریخ بول رہی ہے. ہانڈیوں میں دیگوں میں گوشت ڈالا جا رہا ہے گوشت پک رہا ہے. کسی نے حضرت لال شہباز قلندر کو بتایا. حضرت مرید خاص تھا بادشاہ نے ذبح کروا دیا اور گوشت پک رہا ہے.
کچھ گوشت لوگوں نے کھا لیا، کچھ ہانڈیوں میں ہے، ذرا میرے والے توجہ ذرا، گفتگو کہہ ہے، کچھ پک گیا ہے، کچھ کھا لیا ہے۔ حضرت آپ کا مرید خاص تھا، آپ کا مرید خاص تھا، آپ نے فرمایا پریشان ہو، لال شہباز کا آواز دے رہا ہے، بوتلا آجا، تجھے لال شہباز پکار رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدنا خواجہ غلام دستگیر آستانہ لاڈونس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ گوشت ہانڈیوں میں پک رہا، کچھ کھا چکے، کچھ کھا لیا، آواز دے رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا او بوتلا آجا، تجھے لال شہباز خود بلا رہا، تجھے لال شہباز خود بلا رہا، آجا۔ دیگوں سے نکل کے، گلوں سے نکل کے جا کے حاضری دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دعوت فکر ہے، دعوت حق ہے، خدا کا واسطہ ہے جوانوں۔ قبلہ پیرے طریقے غلام دستگیر صاحب کے قدموں کو ہاتھ لگا کے چند جملے آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا۔ دعوت فکر ہے، ہمارے زمانے میں فتنے میرے آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں، خارجیت آ گئی ہے، نسبیت آ گئی ہے، رافضیت آ گئی ہے، کھول کھول کے لوگ آپ کو حضور سے بیگانہ کر رہے ہیں، آپ کو صحابہ رسول سے بیگانہ کر رہے ہیں، اہل بیت سے بیگانہ کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، آج یہ عزیز آپ کو دعوت فکر دینے آیا ہے۔ آپ کی جوانیاں حضور کا صدقہ ہے، آپ کا پیسہ، آپ کی دولت، آپ کا گھر بار، آپ کی عزتیں، آپ کے پیر خانے، آپ کے علماء، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ آپ کی آوازیں یہ حضور کا صدقہ ہے، آپ کا تن من دل ہر چیز حضور کا صدقہ ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ یہ جوانیاں تمہاری اس لیے نہیں تھی کہ رات کو موبائل لو اور بے حیائی میں مصروف ہو جاؤ، تمہاری جوانیاں اس لیے نہ تھی کہ ساری رات مجھے دیکھو، نشے کرو، شرابیں پیو، جوئے کھیلو۔ تمہاری جوانی اس لیے نہ تھی کہ اغیار کی محبت کے اندر اپنے نبی کے اصحاب کو بھول جاؤ، اہل بیت کو بھول جاؤ۔ تمہاری جوانیاں اس لیے نہ تھی کہ تم اپنی جوانیاں ان لوگوں کے پیچھے برباد کر جاؤ جب دنیا میں تمہارے کام آئیں گے، نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ تیری جوانی کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، تیری جوانی کا تجھ سے حساب لیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا۔ جب رسول اللہ کی ناموس پر حملے کیے جا رہے تھے تو کون سی بھنگ پی کے سو رہا تھا؟ جب رسول اللہ کی عزت پر حملے کیے جا رہے تھے، جب رسول اللہ کی ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، جب رسول اللہ کی عزت اور ناموس سے کھیلا جا رہا تھا، تو کون سا نشہ کر کے سو رہا تھا؟ ارے تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تیری قبر میں نہ کوئی ایم پی آئے گا، نہ ایم این اے آئے گا۔ مجھ سے چکنے چپڑے، یہ چکنے چپڑے خطاب نہیں ہوتے۔ ہماری کمزوری ہے، ہماری ماں نے غیرت مند دودھ پلایا ہے۔ تیری قبر میں نہ کسی ایم پی اے نے آنا ہے، نہ کسی ایم این اے نے آنا ہے۔ تیری قبر میں جس نے آنا ہے وہ آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ تیری قبر میں جو آئے گا وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ تیری قبر میں آتے تیرے سامنے جس کا چہرہ کر کے تجھ سے پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حقی ھذا رجل محمد، بتا اس سونے مکھڑے والے کے بارے کیا کہا کرتا تھا؟ بتا تو کیا جواب دے گا کہ میں نے بس لنگر کھایا،
میں نے بس نعرے مارے، میں گھر چلا گیا، مجھ سے حضور کی عزت کی حفاظت نہ ہو سکی، مجھ سے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت نہ ہو سکی، مجھ سے ناموس صحابہ کا دفاع نہ ہو سکا، مجھ سے ناموس اہل بیت کا دفاع نہ ہو سکا، کیا جواب دے گا؟ خدا کا واسطہ ہے، تجھے رفت فکر دی جا رہی ہے، آجا، آج بھی گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے، اسلام تجھے آج بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ آؤ حضور کی ختم نبوت کے لیے اٹھو، آؤ حضور کی ناموس کے لیے اٹھو، پروانہ دار حضور کی ختم نبوت پہ پہلے دو، آؤ حضور کی عزت کے لیے بیداری عمل میں آؤ، آؤ تمہیں آج پکارا جا رہا ہے۔ ان حکمرانوں نے خانقاہوں کا بھی ہاتھ ڈال دیا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وقف کی جگہ اور مدارس اور مسجدیں یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بن گئی ہے، اگر یہاں سے ہمارے خلاف آوازیں آئیں گی، یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے خلاف کوئی بندہ بولا ہم اس کے دربار پر بھی قبضہ کریں گے، اس کے مزار پر بھی کریں گے، اس کی مسجد پر بھی کریں گے، تمہاری مسجدوں کو ہاتھ ڈال دیا گیا ہے۔ ان بغیرت حکمرانوں نے ناموس رسالت کو نہ چھوڑا، ان بغیرت حکمرانوں نے ناموس صحابہ کو نہ چھوڑا، ناموس اہل بیت کو نہ چھوڑا، اب مدارس کے طرف ہو گئے، آج یہ مساجد کے طرف ہو گئے، یہ تمہارے گھروں سے عقیدے چھین کے لے جائیں گے، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، بکاؤ مولویوں کے ذریعے، چند چکوں پہ کے بکنے والے مولویوں کے ذریعے، جاوید غامدی جیسے بکاؤ مولوی، ذاکر نائک جیسے بکاؤ مولویوں کے ذریعے تمہارے عقائد پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ آؤ چکیری کے اندر محفل پاک سجی ہے، علماء کرام، مشائخ، سادات اسٹیج کی زینت بنے بیٹھے ہیں، میں نے نعرے نہیں مروانے، میں نے ہاتھ نہیں اٹھوانے، میں نے ایک عہد لینا ہے، آج کے بعد ہر جوان یہ عہد کر کے جائے میرا تن بھی حضور کا ہے، میرا من بھی حضور کا ہے، میری جوانی بھی حضور کی ہے۔ ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھائے، صرف غیرت مند بندہ ہاتھ اٹھائے، یہ غیرت مندوں کی بات ہے، ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھائے، نعرہ آج صبح سے نہ ہو، دل سے لگ جائے، غلامی رسول میں، ایسے نہ بولو، غیرت مندوں کی طرح بولو، آواز مدینے جائے، غلامی رسول میں۔ میں نے کہا دل سے نہ آنا چاہیے، صبح کی لوگ سنائے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ آؤ تیر کے ڈس کرنے لگا، جہاں غیرت مند اور حلالی حرامی کا فرق ہو جاتا ہے، جہاں پر بکاؤ مولوی اور غیرت مند بندے کا فرق ہو جاتا ہے، اس نعرے کو مار کے میری گفتگو سے بچ گئی۔ جب رسول اللہ کے دین پر ڈاکہ پڑا تھا، رسول اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی تھی، ڈاکہ پڑ گیا ہے، لوگ نہ نکلے، پکار پکار کے اسلام کہہ رہا تھا، جب لوگ نہ اٹھے تو پھر اللہ پاک نے میری جملے کی طرف توجہ فرمائیے گا، اللہ پاک نے اس بندے سے مدد لی، اللہ پاک نے اس بندے سے دین کی مدد کروائی، قولوا انصار اللہ، اس بندے سے مدد کروائی جو بندہ چل نہ سکتا تھا، معذور تھا، دنیا نے اسے خادم حسین رضوی کہہ دیا، خادم حسین رضوی سے مدد لی اسلام کے لیے، اسلام کی مدد اس پورے بابے نے کر کے بتایا، لوگوں غیرت مند یہ ہوتے ہیں اور بغیرت کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس بابے نے ایک نعرہ دیا تھا، آؤ اس نعرے کو لگا کے آج اپنا خون کروا رہے ہیں، لبیک 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 یا رسول، غیرت مند بڑا بولے، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، نعرہ رسالت۔ آپ کا گھر بار، آپ کی عزتیں، آپ کے پیر خانے، آپ کے علماء، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ آپ
آپ کی آوازیں یہ حضور کا صدقہ ہے، آپ کا تن من دل ہر چیز حضور کا صدقہ ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ یہ جوانیاں تمہاری اس لیے نہیں تھی کہ رات کو موبائل لو اور بے حیائی میں مصروف ہو جاؤ، تمہاری جوانیاں اس لیے نہ تھی کہ ساری رات مجرے دیکھو، نشے کرو، شرابیں پیو، جوئے کھیلو۔ تمہاری جوانی اس لیے نہ تھی کہ اغیار کی محبت کے اندر اپنے نبی کے اصحاب کو بھول جاؤ، اہل بیت کو بھول جاؤ۔ تمہاری جوانیاں اس لیے نہ تھی کہ تم اپنی جوانیاں ان لوگوں کے پیچھے برباد کر جاؤ جو دنیا میں تمہارے کام آئیں گے، نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ تیری جوانی کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، تیری جوانی کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تجھ سے پوچھا جائے گا جب رسول اللہ کی ناموس پر حملے کیے جا رہے تھے تو کون سی بھنگ پی کے سو رہا تھا؟ جب رسول اللہ کی عزت پر حملے کیے جا رہے تھے، جب رسول اللہ کی ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، جب رسول اللہ کی عزت و ناموس سے کھیلا جا رہا تھا تو کون سا نشہ کر کے سو رہا تھا؟ ارے تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تیری قبر میں نہ کوئی ایم پی آئے گا، نہ ایم این اے آئے گا۔ مجھ سے چکنے چپڑے، یہ چکنے چپڑے خطاب نہیں ہوتے۔ ہماری کمزوری ہے، ہماری ماؤں نے غیرت مند دودھ پلایا ہے۔ تیری قبر میں نہ کسی ایم پی اے نے آنا ہے، نہ کسی ایم این اے نے آنا ہے۔ تیری قبر میں جس نے آنا ہے وہ آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ تیری قبر میں جو آئے گا وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ تیری قبر میں آ کے تیرے سامنے جس کا چہرہ کر کے تجھ سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حقی ھذا رجل محمد، بتا اس سونے مکھڑے والے کے بارے کیا کہا کرتا تھا؟ بتا تو کیا جواب دے گا کہ میں نے بس لنگر کھایا، میں نے بس نعرے مارے، میں گھر چلا گیا، مجھ سے حضور کی عزت کی حفاظت نہ ہو سکی، مجھ سے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت نہ ہو سکی، مجھ سے ناموس صحابہ کا دفاع نہ ہو سکا، مجھ سے ناموس اہل بیت کا دفاع نہ ہو سکا۔ کیا جواب دے گا؟ خدا کا واسطہ ہے، تجھے رفت فکر دی جا رہی ہے، آجا آج بھی گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے، اسلام تجھے آج بھی پکار کے کہہ رہا ہے کہ آؤ حضور کی ختم نبوت کے لیے اٹھو، آؤ حضور کی ناموس کے لیے اٹھو، پروانہ دار حضور کی ختم نبوت پہ پہلے دو، آؤ حضور کی عزت کے لیے میدانی عمل میں آؤ، آؤ تمہیں آج پکارا جا رہا ہے۔ ان حکمرانوں نے خانقاہوں کو بھی ہاتھ ڈال دیا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وقف کی جگہ اور مدارس اور مسجدیں یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بن گئی ہے۔ اگر یہاں سے ہمارے خلاف آوازیں آئیں گی، یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے خلاف کوئی بندہ بولا ہم اس کے دربار پر بھی قبضہ کریں گے، اس کے مزار پر بھی کریں گے، اس کی مسجد پر بھی کریں گے۔ تمہاری مسجدوں کو ہاتھ ڈال دیا گیا ہے۔ ان بغیرت حکمرانوں نے ناموس رسالت کو نہ چھوڑا، ان بغیرت حکمرانوں نے ناموس صحابہ کو نہ چھوڑا، ناموس اہل بیت کو نہ چھوڑا۔ اب مدارس کے طرف ہو گئے، آج یہ مساجد کے طرف ہو گئے۔ یہ تمہارے گھروں سے عقیدے چھین کے لے جائیں گے، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، بکاؤ مولویوں کے ذریعے، چند چکوں پہ بکنے والے مولویوں کے ذریعے، جاوید غامدی جیسے بکاؤ مولوی، ذاکر نائک جیسے بکاؤ مولویوں کے ذریعے تمہارے عقائد پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ آؤ چکیری کے اندر محفل پاک سجی ہے، علماء کرام، مشائخ، سادات اسٹیج کی زینت بنے بیٹھے ہیں۔ میں نے نعرے نہیں مروانے، میں نے ہاتھ نہیں اٹھوانے، میں نے ایک عہد لینا ہے۔ آج کے بعد ہر جوان یہ عہد کر کے جائے میرا تن بھی حضور کا ہے، میرا من بھی حضور کا ہے، میری جوانی بھی حضور کی ہے۔ ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھائے، صرف غیرت مند بندہ ہاتھ اٹھائے، یہ غیرت مندوں کی بات ہے۔ ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھائے، نعرہ آج صبح سے نہ ہو،
دل سے لگ جائے غلامی رسول میں. ایسے نہ بولو، خیرت مندوں کی طرح بولو، آواز مزید جائے غلامی رسول میں. میں نے کہا دل سے نہ لانا چاہیے، زبان کی لوگ سنائے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں. آؤ تیرے کے ٹیسٹ کرنے لگا. جہاں غیرت مند حلالی حرامی کا فرق ہو جاتا ہے، جہاں پر بکاؤ مولوی غیرت مند بندے کا فرق ہو جاتا ہے. اس نعرے کو مار کے میری گفتگو سے بچ گئی. جب رسول اللہ کے دین پر ڈاکہ پڑا تھا، رسول اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی تھی ڈاکہ پڑ گیا ہے، لوگ نہ نکلے، پکار پکار کے اسلام کہہ رہا تھا. جب لوگ نہ اٹھے تو پھر اللہ پاک نے، میری جملے کی طرف توجہ فرمائیے گا، اللہ پاک نے اس بندے سے مدد لی، اللہ پاک نے اس بندے سے دین کی مدد کروائی. قولوا انصار اللہ، اس بندے سے مدد کروائی جو بندہ چل نہ سکتا تھا، معذور تھا. دنیا نے اسے خادم حسین رضوی کہہ دیا. خادم حسین رضوی سے مدد لی اسلام کے لیے، اسلام کی مدد اس بوڑھے بابے نے کر کے بتایا. لوگوں غیرت مند یہ ہوتے ہیں اور بغیرت کچھ اور ہوتے ہیں. اس بابے نے ایک نعرہ دیا تھا، اس نعرے کو لگا کے آج اپنا خون کروا رہے ہیں. لبیک 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 یا رسول، غیرت مند بڑا بولے لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول. نعرہ رسالت.